بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں ہم اس وقت اردو 11ویں کی کلاس لیتے ہیں، 11ویں کی اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم نے اپنی اردو کی درسی کتاب کا چوتھا سبق شروع کر رکھا تھا، جو نثری صنف میں اگر ہم اس کو دیکھیں یا اصناف نثر میں اس کو دیکھیں تو وہ اس کا تعلق افسانے سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا شمار افسانے میں کیا جاتا ہے۔ عنوان سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، اس کا عنوان ہے نیا قانون، اور یہ سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے۔ ہم نے اس سبق کو، جو درسی کتاب کا چوتھا سبق ہے، 8 حصوں میں اب تک مکمل کیا ہے۔ آج اس کا آخری حصہ ہوگا، یعنی لیکچر نمبر 9 ہوگا، اور جس صلاحیت پہ آج ہم کام کریں گے وہ ہے لکھنا سے متعلق، ٹھیک ہے جی۔ آج کی صلاحیت میں ہم کیا سیکھیں گے، اور بتاتی چلوں کہ آج چوتھے سبق کو ہم آخری حصے میں مکمل کریں، یعنی انشاءاللہ تعالی آج ہمارا چوتھا سبق مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آج کے سبق میں شامل حاصل تعلم دیکھ لیتے ہیں۔ منتخب اقتباسات کی تلخیص نویسی کر سکے۔ آپ نے عین ممکن ہے کہ میٹرک میں تلخیص نویسی کی ہو، اگر نہیں کی تو آج ہم اس کو نئے سرے سے کریں گے، اور اگر آپ نے کر رکھی ہے تو آج اس کو ہم دہرائی کی ذیل میں، آپ کی دہرائی بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج سیکھنے سے کچھ نئی چیزوں کا پتہ چلے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تلخیص ہوتی کیا ہے، کہتے کسے ہیں۔ لفظ تلخیص عربی زبان کا لفظ ہے، معنی ہے اس کا خلاصہ، خلاصہ کرنا، مختصر ہونا، پاک صاف کرنا، خالص بنانا، صفائی یا چناؤ۔ اگر آپ اس کے ایک معنی پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا ہر معنی اس لفظ کے کو سمجھنے میں مدد دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ایک معنی جو ہے وہ اس کے مفہوم کو سمجھنے میں، یا اس حاصل تعلم کے اس لفظ کو سمجھنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ ہم نے اپنی کتاب میں تلخیص کو کس طرح سے دیا؟ تلخیص کے معنی خلاصہ یا مختصر کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب پاک صاف کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اگر ہم یہاں پہ اس کے لفظی معنی پہ جائیں تو پاک صاف کرنا سے کیا مراد ہوتا ہے کہ کسی چیز سے تمام غیر ضروری چیزیں جو اس کی پاکیزگی کو یا میں کمی کا باعث بنتی ہے تو ان کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی مطلب ہے کہ کسی طویل تحریر، تقریر یا گفتگو، اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اس کو اس کی اصل طوالت سے کم کر کے بیان کرنا تلخیص نگاری یا تلخیص نویسی کہلاتا ہے۔ تلخیص عموماً دی ہوئی عبارت کا 1/3 حصہ ہوتی ہے۔ کتنا ہوتی ہے؟ 1/3۔ یعنی آپ نے کسی بھی، اگر آپ کو عبارت کی، کسی مضمون کی، کسی تقریر کی تلخیص کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ نے اس کی طوالت دیکھتے ہوئے اس کو تلخیص میں جب لائیں گے تو اس کو صرف اس کا 1/3 رہنے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تلخیص کرتے وقت اصل عبارت کا مفہوم ذہن میں اس طرح رکھا جائے کہ اس کا اصل نقطہ نہ چھوٹ جائے۔ خالص بنانا، خالص بناتے وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ اصل چیز کو قائم رکھتے ہیں، اس کے ارد گرد جتنی ایسی چیزیں جو اس کی خالص ہونے میں شامل ہوتی ہیں یا اس کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو اس کی توجہ کو کم کرتی ہیں تو اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ غیر ضروری اور زائد الفاظ اس طرح کم کیے جائیں کہ موضوع پر حرج نہ آئے۔ ایسا نہ ہو کہ تلخیص کرتے وقت آپ تلخیص لکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں اگر ایک اقتباس کی، فرض کر لیجئے، اور اقتباس کا جو بنیادی نقطہ ہے، جو مرکزی خیال ہے، جو اس کا اصل مفہوم اور اصل موضوع ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے کسی چیز کی خامیاں بیان کی گئی ہیں، اس میں اس چیز کے نقصانات بیان کیے گئے، تو جب آپ اس کی تلخیص کرنے لگیں تو ایسا ہو کہ آپ لکھتے لکھتے اصل موضوع سے ہٹ جائیں اور اس میں ارد گرد کہ دیگر جو واقعات اور دیگر جو چیزیں دی گئی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ لمبے لمبے جملوں کی بجائے ہمیشہ تلخیص مختصر جملے یا الفاظ میں کی جاتی ہے، اور ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنی کتاب میں تلخیص کو اس طرح کیا، لفظ تلخیص عربی زبان کا ہے، اور معنی ہے اس کا خلاصہ، خلاصہ کرنا، مختصر کرنا، پاک کرنا، چناؤ اس کا، اور صفائی کرنا، خالص بنانا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں سب سے پہلے تلخیص ہے کیا۔
کسی متن یا اقتباس کے اہم نکات کو مختصر کرنا. ایک ہوتا ہے خلاصہ، وہ بھی اسی چیز کو کہتے ہیں. خلاصہ کیا کرتے ہیں کہ ہم مکمل مضمون کا خلاصہ لکھتے ہیں. تلخیص عام طور پر کسی ایک اقتباس یا 2 پیراگراف یا 2 اقتباسات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم بنیادی طور پہ ایک فرق رکھتے ہیں اور اس اقتباس کو غور سے پڑھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں تو خلاصے کی نسبت تلخیص کرنا زیادہ مشکل اور پیچیدہ کام ہے، کیونکہ اس میں آپ نے پورے سبق میں سے ایک اقتباس آپ کو دیا جاتا ہے. اب آپ کو پورے سبق کا خلاصہ تو معلوم ہے، لیکن اس ایک اقتباس میں کیا بیان ہوئے پہلے آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد غیر ضروری معلومات کو خارج کر کے متن کا نچوڑ پیش کرنا. جو متن دیا گیا ہے اس کو سمجھ لیجئے اور اس کے بعد آپ نے اس میں جو معلومات دی کہ ان کا نچوڑ نکال لیا، یعنی اس کا مرکزی خیال اخذ کیا اور اس کے مطابق آپ نے تلخیص نویسی کی. مثال اس کی میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک مضمون کا خلاصہ لکھنا اب وہ کچھ اور ہے تاکہ اس کی مرکزی باتیں واضح ہو جائے. جب ہم خلاصہ لکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، مرکزی خیال واضح، اس کا تمام جو ایک مرکزی باتیں تھی وہ واضح ہوتی ہیں. جب ہم تلخیص پہ آتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس ایک مضمون، ایک اقتباس کی تمام اہم باتیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں، ان کو مختصراً بیان کرتے ہیں اور اسی ترتیب سے بیان کرتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے جی تلخیص. اچھا جی، تلخیص کیوں کی جاتی ہے؟ یا میں یہ اگر آپ سے سوال کروں کہ تلخیص کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی سب سے پہلی خصوصیت ہے، جیسا کہ لفظ خود ظاہر کر رہا ہے، کہ یہ لفظ اختصار لیے ہوئے ہوتا ہے، یعنی مختصر کرتا ہے طوالت کے لحاظ سے، لیکن جامعیت کم نہیں ہوتی. جامعیت اسی طرح رہے گی، بس اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ الفاظ کا چناؤ کیسا کرتے ہیں، الفاظ کا انتخاب کیسا کرتے ہیں، کہ جس سے اس اقتباس کی، اس پیراگراف کا اختصار ہو جائے، وہ مختصر ہو جائے، لیکن اس کی جامعیت جو ہے وہ قائم رہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مرکزی خیال کو برقرار رکھتی ہے. کبھی بھی وہ تلخیص نویسی جو ہے اس کے آپ کو اچھے نمبر نہیں ملیں گے کہ جس میں آپ غیر ضروری باتوں کو دوبارہ شامل کر لیں اور جو آپ کے اس پیراگراف میں دی گئی اہم بات ہے، اہم نقطہ ہے، اس کو نظر انداز کریں، یا اگر مکمل طور پر نظر انداز نہیں بھی کرتے تو اس پر سے اپنی توجہ ہٹائے رکھیں اور غیر ضروری چیزوں کو زیادہ استعمال کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد اس میں ہے اصل متن کی روح کو مجروح نہ کرنا. عام طور پہ ہم تلخیص کرتے ہوئے کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہماری غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم جب تلخیص کرتے ہیں تو جو اقتباس دیا جاتا ہے اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، وہ کہیں پس منظر میں چلا جاتا ہے اور ہماری بات کرنے کا جو مقصد یا بیان رہ جاتا ہے وہ صرف ایسا ہوتا ہے کہ وہ ارد گرد کی کہانیاں لیے ہوئے ہوتے ہیں. تلخیص میں ہمیشہ وہی بات کہ مرکزی خیال، بنیادی نقطہ جو ہے اس کو آپ نے ہمیشہ سے سامنے رکھنا ہے اور کسی اقتباس سے غیر ضروری تفصیلات کو ہٹا کر صرف اہم نکات پر توجہ دینا ہی تلخیص کہلائے گا. تلخیص نویسی کے کچھ اصول ہیں. آئمہ ریان، کیا آپ لوگوں نے اس سے پہلے تلخیص نویسی پڑھی ہوئی ہے میٹرک میں؟ تو نہیں سمجھ آئی؟ ریان کہتے، اچھا آئمہ آپ دونوں نے فیڈرل بورڈ سے پڑھا ہے نا؟ پھر تو کی بھی ہوگی. چلے نہیں کی تو میں، اچھا اگر فرض کریں ریان آپ نے نہیں بھی کی، ریان آپ نے او لیولز تو نہیں کیا؟ میٹرک کیا. اچھا تو پھر اچھا چلے پھر اس کو ایسا ہے کہ میں نے آج چونکہ آپ لوگ دونوں شروع میں نہیں تھے، میں نے ابتدا میں یہی آپ عرض کیا کہ ہم اس کو نئے سرے سے پڑھ رہے ہیں تاکہ جن بچوں نے کی ہوئی ہے ان کی اچھے سے دہرائی ہو جائے، جنہوں نے نہیں کی ہوئی وہ اس کو نئے سرے سے سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب بتاتی چلوں ریان خاص طور پہ آپ کے لیے کہ خلاصہ اور تلخیص میں کیا فرق ہوتا ہے. کہ خلاصہ ہم مکمل مضمون کا کرتے ہیں اور تلخیص اس مضمون کے کسی ایک اقتباس یا پیراگراف کی ہوتی ہے. دونوں کا اصول ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ خاص چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور ایک تہائی ہوتی ہے اثر. اور تلخیص کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، مقصد وہی ہوتا ہے کہ آپ عبارت کی طوالت کو کم کرتے ہیں. اچھا جی، تلخیص نویسی کے کچھ اصول ہیں، ان کو جانتے ہیں. اقتباس کو اچھی طرح پڑھنا. سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کو جو بھی اقتباس دیا جائے تلخیص کے لیے
اس کو 1 2 3 دفعہ اچھی طرح پڑھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس اقتباس کا جو معنی و مفہوم ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے. جو الفاظ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ عموماً اس طرح سے اس مفہوم کو واضح نہیں کر رہے ہوتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم تلخیص بظاہر 1/3 پیراگراف لکھ دیتے ہیں، لیکن اس کا وہ معنی و مفہوم چونکہ نہیں ہوتا تو وہ غلط تصور کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اقتباس کو اچھی طرح پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے متن کے اہم نکات کو پہچاننا. جو بات میں نے ابھی آپ سے کی کہ بعض اوقات پوشیدہ مفہوم ہوتا ہے، آپ نے 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ کے اس پہ غور کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اور اس کے بعد ان نکات کی پہچان کرتے ہوئے جو متن میں پوشیدہ ہیں ان کے مطابق آپ نے تلخیص کرنی ہے. اور اس کے بعد آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری تفصیلات کو خارج کر دیں. پہلے ہی اپنے ہاتھ میں پینسل رکھیں. آپ کو لگتا ہے ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا، دوسری دفعہ پڑھتے ہوئے کہ اچھا یہ جملہ غیر ضروری ہے، یہ جملہ غیر ضروری ہے، یہ جملہ غیر ضروری ہے، اس کو بیچ میں سے حذف کر کے بھی ہماری تلخیص اچھی ہو جائے گی، تو ہم ایسا کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد تلخیص نویسی کا عمل کیسے جاتی ہے؟ اصل مدعا یا اصل نقطہ. سب سے پہلے اقتباس کا مطالعہ کریں گے، اہم نکات کو خط کشید کریں گے. اب آپ نے یہاں پہ دیکھا 2 چیزیں، ایک آپ نے پینسل رکھی، جو غیر ضروری آپ کو سطور لگتی ہیں ان کو آپ نکالتے گئے. ایک آپ کے پاس ہائی لائٹر ہے، آپ کو لگا کہ اچھا، اور یہ کام آپ نے دوسری یا تیسری دفعہ پڑھنے پہ کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کے پاس ہائی لائٹر ہے تو اس جملے کو جو آپ کو خاص لگ رہا ہے اس کو خط کشید کر دیجئے. اب جو جملے آپ نے اس اقتباس میں سے تلخیص کرنے کے لیے خط کشید کیے ہیں ان کو اہم نکات، اس کے اہم نکات وہ بن گئے. اب ان اہم نکات کو مختصر الفاظ میں ترتیب کے ساتھ تحریر کر دیں اور دیکھ لیں کہ اگر آپ کو تلخیص کے لیے جو اقتباس دیا گیا ہے وہ 10 یا 12 لائنوں پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تلخیص صرف 4 سطور پر مبنی ہونی چاہیے. تو یہ اس کا کرنے کا طریقہ ہوگا. اب ہم کریں گے بھی، اس کو کریں گے کس طرح سے کہ ہمارا اپنا جو سبق ہے نیا قانون، اس میں سے ایک اقتباس لیا گیا ہے. اقتباس میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتاتی ہوں اور آپ لوگ اس کی تلخیص ابھی جماعت میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اقتباس ہے: آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے. موسم خلاف معمول سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی. 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا. اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی، یعنی خوش تھی. وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا. اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی. اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھیں، مگر سوائے اس کلگی کے جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی، اور سب چیزیں پرانی نظر آتی تھی. یہ نئی کلگی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 1 مارچ کو چودھری خدا بخش سے 14 آنے میں خریدی تھی. گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے، دکانوں کے بورڈ، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کون سی چیز نہیں تھی؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا. ابھی بھی بہت سویرا ہے، دکانیں بھی تو سب کی سب بند ہیں. اس خیال سے اسے تسکین تھی. اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا تھا ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے. اب اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا؟ تو یہ آپ کی کتاب سے ایک اقتباس لیا گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اور جو عمل بتایا کہ جس طرح سے آپ تلخیص کریں گے، اس کو آپ ابھی اپنی کاپیوں میں لکھیں گے اور میں 5 منٹ کے بعد آپ لوگوں سے فردن اس اقتباس کی تلخیص آپ لوگوں سے پوچھوں گی. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنا ٹائم لیں اور اس کی تلخیص شروع کریں. جی ریان، کر لیا آپ نے؟ ریان آپ کا میری جی جی ابھی کر رہے ہیں؟
اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس کلاس کا وقت کم ہے، چلیں آپ 1-2 منٹ اور لے لیجئے. بتائیں شاباش. صبح سویرے استاد منگو اٹھے. اگر یہ دن ان کے لیے دن خاص اہمیت رکھتا تھا کیونکہ اس دن نیا قانون نافذ ہونا تھا. غیر معمولی طور پر استاد منگو کو سر پہ بھاری محسوس ہوئی. اس خیال کو اس لیے ٹال دیا کیونکہ ابھی بہت صبح تھی اور نئے قانون کو نافذ کرنے والی والا ہائی کورٹ بھی اس وقت بند تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے اس کی تلخیص میں نے خود بھی کی تھی، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مارچ کے ہم اس کی تلخیص کس طرح سے کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ تقریباً میری اس کے حساب سے اگر اس کو کلوز کر کے اور میں نے اپنے چھوٹے فونٹ کو استعمال کرتے لکھا تھا 2 پیجز تھے، 2 صفحات تھے. اس کی تلخیص میں نے اس طرح سے کی کہ مارچ کے اختتام اور اپریل کے آغاز کی رات تھی. اب چونکہ 1 اپریل کو یہ قانون نافذ ہونا تھا تو ہمیں اس چیز کو ضرور شامل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، چونکہ بات ہی نئے قانون کی ہو رہی ہے اور نئے قانون کا نفاذ 1 اپریل کو ہونا تھا تو یہ اس لیے اس کا بنیادی نقطہ ہے کہ مارچ کا اختتام تھا اور اپریل کے آغاز کی رات تھی. ٹھیک ہے جی. جب استاد منگو سرد موسم میں گھوڑے کے ساتھ نکلتا ہے اس کی طبیعت خوش تھی. آپ نے یہ والا جو اس کا ایلیمنٹ ہے، یہ والا جو پہلو ہے اس کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا ہے کہ وہ خوش تھا، وہ کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا نئے قانون کی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جب نیا قانون نافذ ہوگا تو انگریز چلے جائیں گے اور وہ آزادی سے رہ سکیں گے. ہم نے ان چیزوں کو جو اس اقتباس میں بتائی گئی ان کو خاص طور پر سامنے رکھتے ہوئے بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نئے قانون کا انتظار کر رہا تھا. اس نے مختلف بازاروں میں چکر لگایا لیکن ہر چیز پرانی نظر آئی سوائے گھوڑے کی نئی کلغی کے جو اس نے 1 مارچ کو نئے قانون کی خوشی میں خریدی تھی. اب یہ وہ ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں اس پورے، چونکہ ہم پس منظر سے واقف ہیں تو ہم اسے اور اس اقتباس میں اس کو شامل کیا گیا تو اس لیے اس کا یہاں پہ حوالہ ضرور دیں گے. ٹھیک ہے، بازار، لوگ اور آس پاس کے مناظر سب پرانے تھے لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ دکانیں بند ہیں اور نیا قانون ہائی کورٹ کے کھلنے کے بعد ہی نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوگی اس کی تلخیص. اب آپ کیا کریں گے، تلخیص کے دوران کی جانے والی عام غلطیاں میں نے یہ پہلے آپ سے اس لیے کروائی اور پھر خود آپ کو کر کے بتائی. اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم عام طور پہ کون سی غلطیاں کرتے ہیں. اب ریان آپ اس کو دیکھیے گا، ہم کیا کرتے ہیں غیر ضروری تفصیلات کو شامل کر لیتے ہیں، اہم نکات کو چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم یہ والا کام کرتے ہیں نکات کو چھوڑ دینے والا تو اس کا مطلب ہے جب یہ چھوٹ جائے گا تو قدرتی طور پہ غیر ضروری تفاصیل شامل ہو جائیں گے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یا تلخیص کو بہت طویل کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ مختصر کر دیتے ہیں. تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ 1/3 آپ نے چونکہ رکھنا ہے تو آسان طریقہ یہ کہ آپ اس کی سطور کو گن لیں اور اس کے مطابق آپ اس کو لکھ لیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہے ایک ناقص تلخیص وہ ہوتی ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جس میں اقتباس کا مرکزی خیال ہی غائب ہو، اور اس کا مرکزی خیال تھا 1 اپریل کو نافذ ہونے والا نیا قانون. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ریان آپ کو کچھ سمجھ آئی کہ کس طرح سے اب آپ تلخیص کریں گے؟ جی میں سمجھ آئی. ٹھیک ہے، اب آپ کیا کریں گے کہ ابھی ایک اقتباس کی تلخیص ہم نے ابھی کی ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اسی سبق میں سے جو ہے نیا قانون، اس میں سے کوئی بھی اور اقتباس منتخب کرنا ہے اور اس کی تلخیص کرنی ہے، اور اسی طرح سے آپ کیجئے گا کہ جو اقتباس منتخب کرتے ہیں اس کی سطور گن لیجئے اور اس کو 1/3 کر کے اس کے مرکزی نکات نکال لیں، اہم نکات نکال لیں اور ان کو اپنے پاس محفوظ کریں. ان نکات کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے جملوں کی صورت میں اس کی تلخیص نویسی کر لیں. تو یوں آپ نے اس کو یہ کام کر کے آپ نے مجھے بھیجنا ہے، اور اس طرح آپ جانتے ہیں ہمارا آج 4تھا سبق بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ. کل انشاءاللہ، کل تو چھٹی ہے، پرسوں ہم اپنے 5ویں سبق کو دیکھیں گے کہ کتنے حصوں میں مکمل کرنا ہے، اور اگر وقت ہوا، وقت نے اجازت دی، حالات سازگار ہوئے تو ہم اس کا پہلا حصہ زبان شناسی کا مکمل بھی کر لیں گے. آپ ایک دفعہ اصلاحات تعلم کو دیکھ لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ سب کو 12 ربیع الاول مبارک، جو کل ہمارے لیے ایک چھٹی بھی آ رہی ہے اور ایک بہت اہم دن ہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.